انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مردے نے دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں دیا، مگر انسان ہمیشہ اس کا جواب جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے، جس کا جواب اسلامی روایات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس دنیا کو اور اپنے مادی جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں سے پردے کی یا ان سے الگ اور چھپی ہوئی ایک الگ نئی دنیا۔ اس برزخ کے مقام پر دو مقام ہیں، ایک کو کہتے ہیں علین، جہاں پر نیک اور پاک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور ایک رجسٹر کے اندر ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جہاں پر بدکار اور کافر روحیں رکھی جاتی ہیں اور ایک رجسٹر کے اندر ان کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ قیامت تک یہ سب روحیں یہاں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے مقام یعنی جنت اور جہنم کے اندر اپنے اعمال کے حساب سے داخل ہوں گی۔ یہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ کیا دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی کچھ جان پاتے ہیں؟ یا دنیا میں موجود اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ کیا کبھی یاد کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہیں جو کہ اس روحانی دنیا کے متعلق سن کر ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین سوالوں کا جواب اسلامی روایت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مردے مرنے کے بعد بھی اپنے دنیا میں موجود رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں عالم برزخ کے اندر ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو کیا باتیں کرتی ہیں؟ کیا یہ روحیں خواب میں آ کر اپنے رشتہ داروں کو اپنا حال بیان کر سکتی ہیں؟ یا یہ مر چکے لوگ دنیا میں کبھی اپنی روح کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آپ کبھی اپنے پیاروں کو جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، کیا کبھی ان سے مل پائیں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دنیا میں موت کے بعد انسان کی روح کو قبر میں واپس حساب کتاب یعنی منکر نکیر فرشتوں کے سوالوں کے لیے واپس بھیجا جاتا ہے، جس کے بعد اس کے اعمال کے مطابق یا تو جنتی نورانی دو فرشتے اسے لے کر آسمان میں عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں، یا پھر غسیلی اور آگ جیسی ڈراؤنی شکل کے دو فرشتے اسے لے کر علین کی طرف بڑھتے ہیں، جیسا کہ اس شخص کے اعمال تھے۔ برزخ میں کیونکہ سجین بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی قیامت کے حساب کتاب سے پہلے ان بدکار روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں آگ کے بستر پر لٹایا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اور جلانے کے علاوہ بہت سارے دردناک عذاب یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جہنمی روح کو ایک کھڑکی سے اپنا جہنمی مقام جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہنے والی ہو۔ جبکہ علین میں موجود نیک روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ بالکل ایک باغ کی طرح خوبصورت جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی رشتہ دار دنیا کے اندر مر کر علین کے اندر نہیں پہنچتا تو یہ ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں خوش ہو کر ملتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں مر کر علین میں ہی پہنچی ہوں، نہ کہ سجین میں۔ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں خوش ہو کر ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے واقعات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور ابھی آنے والی روح سے اپنے رشتہ داروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا بیٹا، میری ماں، میرا باپ، میری بہن، میری بیٹی یا دنیا کے اندر موجود میرا کوئی بھی رشتہ دار کس حال میں ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ اگر یہ ابھی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا باپ، بیٹا، بہن یا بیٹی تو کئی سالوں سے مر چکی ہے، مگر یہ لوگ یہاں پر علین کے اندر نہیں پہنچے، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ یقیناً ان کو سجین کے اندر بھیجا گیا ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے ماں باپ یا کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے تو آپ کے دنیا کے اعمال آپ کے اس رشتہ دار کو بتائے جاتے ہیں، مگر اس وقت تک کہ جب تک اس بتانے والے شخص کو خود دنیا میں موت آ گئی، یعنی اپنی موت سے پہلے جو کچھ بھی اس نئی آنے والی روح نے دنیا کے اندر آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں دیکھا ہے وہ یہاں پر آ کر دنیا کے حالات بیان کرتی ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو روحوں کو غیب کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا داری کے معاملات کا کہ وہاں کیا چل رہا ہے، الا ماشاءاللہ، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق اب دنیا سے ختم ہو چکا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ موت کے بعد کا یہ تمام سفر اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا یہ تمام